کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب کسی کو آنے لگے موت، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال تو وصیت کرے۔ کتبہ کا فاعل ہے الوصیہ، تم پر وصیت فرض ہے، للوالدین ماں باپ کے حق میں، والاقربین اور رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے اس کو بدل دیا سننے کے بعد، فانما اثمہ علی الذین یبدلون، بس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو بدل دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ چند مسائل یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مال ہو تو وصیت ہے، اگر مال حال ہی نہیں ہے تو کیا وصیت ہے؟ حدیث شریف میں ہے جو شخص اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے، رات کو سوتے وقت وصیت نامہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، صبح اٹھ نہ سکے تاکہ رشتہ دار مال پر نہ لگے۔ اللہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ والدین اور اقربا جن کے حصے مقرر ہے، ذوی الفروض ہے، وہ ان کے لیے وصیت کیوں ہے؟ اور حدیث لا وصیت لوارث، اس کا کیا جواب ہے؟ تو ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حصے مقرر نہیں تھے تو یہ وصیت فرض تھی، اور اب جن کے حصے مقرر نہیں ہے ان کے لیے وصیت ہے۔ جیسے یتیم پوتا تو دادا وصیت کر لے تو وارث نہیں بنے، یا بعض پوتے نواسے ایسے ہیں جو بڑے محسن ہیں لیکن ان کے ماں باپ موجود ہیں، وہ وارث نہیں بن سکتے، تو دادا یا نانا کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کو دے دیا جائے۔ امام راضی کی رائے یہ ہے کہ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے لیے مستحب ہے، اور جن کے حصے مقرر ہے ان کے لیے منسوخ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر امام شافعی نے امام محمد سے 60 مناظرے کیے، اور امام محمد کو بہت تکلیف ہوتی تھی مناظرے میں، بار بار پانی پیتے تھے اور زبان خشک ہوتی تھی۔ یہ شبلی نے سیرت النعمان میں نقل کیا ہے، ہندوستان کا عالم ہے، مورخ قسم کا، شیخ زاہد الکوثری نے بلوغ الامانی میں اس کو کذب کہا ہے، دروغ کہا ہے، اور لکھا ہے مورخ ہند نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے شوافی کتب پر اعتماد کر کے، اور فرمایا امام شافعی کے 2 جملے مشہور ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ بغتی اونٹ نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عربی کا نزول ان پر ہو رہا، تو جو اپنے استاد کے اتنے مطیع و فرمان بردار اور متاثر ہو وہ کبھی شیخ کو تکلیفیں دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ متقدمین کے کتب میں اس گفتگو کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسی کذاب وضاح شافعی نے لکھا ہے، اور وہاں سے شبلی نے سیرت النعمان میں ڈال دیا۔ اور امام شافعی کا یہ ارشاد کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کل کائنات کے انسان فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج رہے، یہ علم شافعی کو امام محمد سے پہنچ جائے۔ اور امام محمد امام شافعی کی والدہ سے نکاح کر کے گئے، ستیلا باپ بھی ہے، اور پوری تربیت محمد کے گھر میں ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ ایسی صورت آئی تو اس میں امام شافعی کی مذمت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے بارے میں اتنے غیر محتاط اور بے ادب تھے، معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ یہ ایک تاریخی بات تھی، اس لیے میں نے ذکر کر کے رکھ دیا۔ فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اور وہ چھوڑ رہا ہو مال کہ وصیت کرے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ حق رکھتا ہے پرہیزگاروں پر، یا یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، حق کا نظر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر کسی نے بدل دی وصیت بعد اس کے سننے کے،
فإنما اسمه على الذين يبدلون، بس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل رہے ہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں. یہ خطرہ ہے نا کہ اس نے تو وصیت کی، رشتہ داروں نے بدل دیا. ایک شخص مر رہا تھا، مجھے بلا لیا، اس نے ایک وصیت کی، بہت رقم کی وصیت. حضرت کے مدرسے کو میرے ثلث مال میں سے 1/3 بنتا ہے، 70 لاکھ روپے دے. رشتہ داروں سے بات میں نے پوچھا، کہنے کہ انہوں نے وصیت کی، ان کو تو ثواب مل گیا ہوگا، باقی ہم پیسے نہیں نکالے. کھیلے ہوئے ہیں، جائیدادوں میں ہیں، تجارت میں ہیں، 16 سال ہو گئے، آج تک وہ پیسے نکلا نہیں. تو قرآن نے پہلے کہا ہے کہ جو بدل دے گناہگار بدلنے والے ہیں، آپ اپنی نیت نہ خراب کریں. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تحریر لکھے، اور بہتر ہے کہ اس پر گواہان مقرر کرے، اور بہتر ہے کہ بات تکڑا اور ذمہ دار لوگوں کو وہ کاپی دے، رشتہ داروں سے تعمیل کروائے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مر رہا ہے اور اس نے وصیت کی کہ میرے لیے، میرے مال میں سے ڈانسروں کے لیے اتنے اسٹیج سجاؤ اور اتنے بدکاری بدچلنی کی جگہ بنواؤ، سینما تھیٹر بناؤ. اور یہ پتہ ہے کہ یہ وصیت بالباطل ہے. تو فقہا کا قانون ہے ان الوصیت بالباطل، وصیت حرام نہ جائے، اس پر عمل کرنے بھی گناہ ہے. قرآن پاک اس کو ذکر کرتا ہے، فمن خاف من موص جنفا، جو ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے کہ یہ زیادتی کر لے گا، جنفا زیادتی، ظلم، او اثمن یا گناہ کر لے گا، گناہ کی باتوں کی کہہ دے گا، فاصلح بینہم، اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، اس بدلنے پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم. وہ کہاں نے اس کی مثال بھی دی کہ عمر بھر نماز پڑھتا تھا ایک امام کے پیچھے، اور مرنے کے بعد کہا کہ وہ فلاں شہر کا عالم دین، فلاں جگہ کا امام، اگر وہ پہنچ گیا فلاں پیر صاحب تو وہ نماز پڑھا. یہ غلط طریقہ ہے. چاہیے کہ اس وصیت کو چھوڑے اور محلے کا امام پڑھائے. یہاں ایک صورتحال پیش آ گئی. ایک شخص یہی نمازیں پڑھتا تھا، پانچ تو یہ نہیں پڑھتے، لیکن جتنے اس نے پڑھنی ہوتی تھی وہ یہاں پڑھتا تھا، جمعے میں ہوتا تھا، عیدین میں ہوتا تھا، تراویح میں ہوتا تھا. اور جب وہ مر گیا تو اس نے کہہ دیا ہوگا، ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو مذہبی جماعت کہتی ہے، تو ان کا فلاں پروفیسر جنازہ پڑھایا، اس سے کہلوایا. میں نے کہا نہیں، میں پڑھاؤں. ان کے لیے وصیت کی، میں نے کہا وصیت باطل ہے. لے دے درمیان میں ہوتی رہی، میں اپنے مسئلے پہ قائم. پھر کہنے لگے کہ ہم کو آپ کا ایک فتویٰ مل گیا ہے. اس فتوے میں مستفتی حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب ہیں. ان کے محلے میں کسی نے اپنے پیر سے جنازہ پڑھوایا، انہوں نے مجھ سے استفسار کیا کہ اس پر فقہی مسئلہ کیا ہے. میں نے طویل جواب لکھا ہے بہت کتابوں کی روشنی میں، اور پھر میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے تو اس آنے والے مہمان کو مقامی امام اجازت دے. وہ پڑھانے کی اجازت ہے، کوئی پڑھا سکتا. زور کی نماز میں پروفیسر صاحب بھی آ گئے تھے، بڑے فرش تھوڑے چکلے، اور میں بھی اپنا جبہ وبہ ٹھیک کر کے اور ڈنڈا چھوٹا اٹھا کے آ گیا. نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوا اور میں جا کے وہاں نیت کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کہا حضرت یہ ایک فتویٰ ہے آپ کا، ہے میرا، اس میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ آنے والے مہمان کو امام الحی اجازت دے دیں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کو اجازت دیں. یہ نیت کی وصیت سے تو نہ ہوا، آپ کی اجازت سے ہوا. تو میں نے کہا یہ میں نے آگے لکھا ہے کہ اہل حق حضرات، آپ اہل باطل ہیں. آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے اہل حق کا اتفاق ہے کہ وہ گمراہ صحابہ کی گستاخ جماعت. تو اگر آپ نے میرے محترم مہمان کو اجازت دلانی ہے تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا مفتی احمد الرحمان حیات تھے، ان کو، یا مولانا رفیع، مولانا تقی میں سے کسی اہل حق کو لے آئے. میں ان سے کہوں گا حضرت آپ پڑھائیں تاکہ آپ اہل حق ہیں، اہل باطل ہے، سب نصیب ہو جائے. اور سب نصیب. میں نے کہا اللہ اکبر. سلو اٹھا کر میں کو بجانا کا اپنا شوق. تو ایسا مہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن
بہرحال ایک مسئلے کا اجرا ہو گیا کہ ان الوصیۃ بالباطل باطلۃ، بتاؤ شاہ